السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، زبردست تخلیق۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ created man and in the best shape, in the best of the creation۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ کی کریشن میں، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ فرج البصر تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئ وهو حسیر۔ تم نظریں دوڑاؤ اس کائنات کی طرف، مگر تمہیں اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں دکھے گا، اور تمہاری نظریں تھکی ہوئی ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائیں گی، مگر تمہیں اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں دکھے گا۔ اللہ نے انسان بنایا اور اسے ادھورا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو میاں بیوی، انسان، مرد اور عورت کے سب سے بڑے عظیم تعلق کو، مرد اور عورت کے سب سے عظیم ترین تعلق کو اللہ نے ذکر کیا جب آدم علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کیا، انت وزوجک، اور جنت کا ذکر کیا اور مسکن کا ذکر کیا۔ یہی گھر ہے جہاں گھر ہوتا ہی میاں بیوی کے ساتھ، اور میاں بیوی جہاں ہوں گے جنت بھی وہی، اور میاں بیوی ہی ایک گھر بناتے ہیں اور وہ گھر جنت بنتا، اور وہی جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور آپ کھائے پیئیں اس جنت سے جتنا وافر مقدار میں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے پھسلا دیا ان کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ دونوں موجود۔ اور تاریخ، پرانی تاریخ اور انبیائی تاریخ اور روحانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے خلاف، انسان کا ذکر، قابل ذکر جب وہ نہیں تھا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، یا انسان کو وہ وقت یاد ہے، لم یکن شیئا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، پھر جب وہ قابل ذکر بنا، ایک بیوی کے ساتھ اللہ نے اس کی احسن تقویم کی تشکیل اور تکمیل، اور انہیں جس جگہ پہ رہنے کا کہا اسے جنت کہا، یعنی جہاں وہ رہتے ہیں وہ جنت تھی، جہاں انہوں نے جانا ہے وہ جنت ہے، اور جہاں وہ ہوں گے وہ ہی ہمیشہ جنت بنے، اور گھر ہی جنت ہوتی ہے انسان۔ جنت گھر ہے، جنت گھر ہے، مگر ہر گھر جنت نہیں ہے۔ نقطے کو سمجھیے گا ذرا، جنت آدم اور ان کی بیوی کا گھر ہے، آدم اور ان کی اولادوں کا گھر ہے، اصل مسکن ہے، اسکن انت، اور مگر ہر گھر جنت نہیں ہو۔ بڑا گہرا نقطہ ہے، جنت انسان اور اس کی اولادوں اور اس کی بیوی کا گھر ہے، لیکن ہر گھر جنت نہیں ہو، اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں نہ گھر ہوگا نہ جنت ہوگا۔ بڑا گہرا نقطہ ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی اور جہاں پر شیطان ہوگا وہاں وہ پھر گھر نہیں رہے گا، وہ رشتہ خراب ہو جائے گا، وہ تعلق میں دراڑ آ جائے گی، اور انسان جو ہے وہ پھر بڑی اونچائیوں سے اہبتوا منہا جمیعا کے مصداق میں اس انسان اس دنیا پر ہمارے والد اور ہماری والدہ اما حوا بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اتار دیا۔ اب جنت کی قدر، جنت کا مقام، جنت کی حیثیت اور جنت کی جو وہ پرائس اور قیمت ہے، اب ایک لمبے سفر کے بعد آپ تو یہ دنیا میں بھی میاں بیوی ہی آئے، اور وہ میاں بیوی جدا ہو گئے دنیا، یہ میاں بیوی پھر آخرت میں اکٹھے ہوں اور میاں بیوی ہی جنت میں جائیں، والد اور والدہ ان کی اپنی جنت ہوگی، بچے اور بچیوں کی اپنی جنت ہوگی۔ تو یہ زندگی، یہ سلسلہ حیات، یہ فلسفہ حیات، یہ سفر حیات اور سفر انتقال ایک میاں بیوی کی تو کہانی ہے، اور اس میاں بیوی کی حسین، پاکیزہ، روحانی، اسپرچول، لونگ، کیئرنگ، وخلق منہا زوجہا، جو آدم علیہ السلام، جو مرد کی ہڈی سے عورت کو تخلیق کیا اللہ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کمپلیٹ ہو، فزیکلی بھی، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے۔ عورت مرد کا حصہ ہے اور مرد سے عورت تخلیق، خلق منہا زوجہا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو انہی سے تخلیق، وہ جو تنہائی تھی اور وہ جو ایک اداسی تھی اور وہ جو ایک تکمیل تھی، وہ آدم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ۔ So this life, brothers and sisters, is a story of husband and wife۔ یہ دشمنی جو اس عظیم ترین دشمن نے اور وہ خبیث ترین دشمن نے اور وہ ذلیل ترین
گستاخ نے جس نے اللہ کی شان میں گستاخی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہا، اس نے پہلا حملہ ایک میاں بیوی کے گھر پہ کی، اس نے پہلا حملہ ایک میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈال کے، اس نے پہلا حملہ بابا انسانیت اور ان کی بیگم کو اس گھر سے در بدر کرایا، اس نے ان کو پھسلا کے، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے اور ان کو جو ہے غلط چیز کی طرف اس نے رغبت دلائی، جھوٹ بولا کہ ان تکونا ملکین، یا تو تمہیں فرشتہ بننے سے اللہ روک رہے ہیں اس لیے اس درخت کے پاس جاؤ، یا پھر جو ہے نا تمہیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ جنت تمہاری نہیں۔ وہ لفاظیاں، وہ اٹیک، وہ دجل، وہ غرر، وہ تلبیس ابلیس کیا تھی جس کے اوپر ان سے یہ مسئلہ ہو۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس دنیا میں بھی آیا، آدم علیہ السلام بھی آئے، اماں حوا بھی آئی، لیکن ابلیس نے کیونکہ اللہ سے کہا تھا کہ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے اللہ قیامت کی صبح تک موت کو مجھ سے دور کر دے گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کو اور اس کی اولاد اور اس کے خانوادے کو برباد کر۔ ایک جگہ فرمایا اس نے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سے آؤں گا اور تو آدم اور آدم کی اولاد کو اپنا شکر گزار نہیں پائی۔ یہ فیصلہ نعوذ باللہ سبحانہ وتعالی تو نے غلط کیا جو آدم کو میرے اوپر فوقیت دی، میں ثابت کروں گا، ان کے گھروں کو برباد کروں گا، بشارکم فی الاموال والاولاد، میں اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں ہر جگہ سے گھسوں گا اور میں ہر انسان کے گھر کو برباد کروں گا، رشتوں کو توڑوں گا، ان کے اندر تفرقے ڈالوں گا، فرقہ واریت ڈالوں گا، ان میں طلاقیں کراؤں گا، پورا نظام حیات جو ایک میاں بیوی سے تو نے قائم کی، وہ آدم علیہ السلام کو تو نے تخلیل کی اور سجدے کا سارا مسئلہ آدم کے ساتھ تھا، اما حوا کے ساتھ نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا آدم علیہ السلام سے، ایشو بھی آدم علیہ السلام سے، اما حوا تو بعد میں تخلیق کی گئی، تو یہ سارا مسئلہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو اس کے بعد بھی اللہ نے آدم کو ایک عورت کے ساتھ مکمل کیا، تکمیل کی، اور اس کو دنیا کی حسین ترین تعلق کو ایک میاں بیوی کے تعلق سے شروعات کی، ابتدا کی، اور جنگ کا اعلان کیا ابلیس نے کہ میں یہ گھر نہیں بننے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابلیس دنیا میں آیا اور اس کا پانی پر ایک سمندر پر عرش ہے، اور یہ ساری باطل طاقتیں، یہ الومناٹی، یہ روس چائلڈ اور یہ بڑے بڑے جو سیٹنسٹ ہیں، شیطان پرست ہیں، اور یہ جتنے یہودی بیٹھے ہوں گے آج، جتنے بھی شیطان کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس عرش کی تلاش میں ہیں جہاں ابلیس بیٹھتا ہے، مگر جن پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک جن جا کے بولتا ہے میں نے آج کسی سے جھوٹ کہلوا دیا، میں نے آج چوری کروا دی، میں نے آج قتل کروا دیا، تو ابلیس رپورٹ لیتا ہے، امپلائی رپورٹ لیتا ہے اپنی پوری ٹیم سے، اپنا پورا ایچ آر ہاؤس اس کا پورا ایچ آر ایم بیٹھ کے نا سن رہا ہوتا ہے کہ آج کیا کیا اس نے، آج کیا کیا اس نے۔ تو جب اس کا ایک چیلا یا اس کا ایک نوکر یا اس کا ایک ملازم یا اس کا ایک غلام آ کے اس کو کہتا ہے نا کہ میں نے آج ایک میاں بیوی کے بیچ میں تفریق کرا دی، میں نے آج ایک میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو ہے نا آگ لگا، میں نے آج ایک پورے نظام، جس نظام کو اللہ نے انسانیت کی بقا، کمال، اس کے جمال، اس کی تکمیل، اس کی تجمیل، اس کی تحسین، اس کی تشریف، اس کی سب سے خوبصورت تصویر جو اللہ نے ایک میاں بیوی کے ساتھ قائم کی تھی، میں اس میں پھوٹ ڈال کے آ گیا۔